نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت اور بہت برکت مہینے میں ڈھیروں اجر کمانے کی توفیق دے، ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر کثیر دے۔ اس مہینے کی رحمت اور برکت جو ہے ہمارے گھروں میں ہم محسوس کر سکیں، خوب عبادت کریں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی یہ جو عشرہ ہے، اب آخری عشرہ آ گیا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے جیسے رمضان کے شروع میں اپنی یہ شہر رمضان یہ بک شیئر کی تھی، تو اس کی جو آخری کے دنوں کی کچھ جو تھے وہ ہمیں کرنے کے کام جو تھے وہ ہم نے اس وقت شیئر نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ آخری کے دنوں کے کرنے کے کام تھے انشاءاللہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ آخری عشرے میں ہمیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کا چونکہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادت کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور خوب کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں اٹھو گے نہیں کہ نماز پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہوں۔ اب ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں عبادت میں۔ اگر ممکن ہو تو ایزی ٹائم کر لیں اپنی جاب کا یا کام کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے یکسو کریں۔ تراویح، تہجد وغیرہ میں حد الوسع طویل قیام کریں، کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کریں، رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے کہ اپنی فیملی کو ہمیں کسی صورت پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اگر والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ۔ سب کو تلقین کریں، سب کو یاد دہانی کرائیں کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں خوب عبادت کرنی ہے، راتوں کو جاگنا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی اسی میں موجود ہے۔ اب کیا ہے؟ رمضان و سنت الاعتکاف۔ رمضان اور اعتکاف کی سنت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں ہی کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے۔ جو کوئی اس کو فالو کر سکے، اس سنت کو، آسان ہے۔ اگر جو لوگ باہر رہتے ہیں، دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں، کسی اسلامک کنٹری میں نہیں رہتے، تو دیکھیں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اور جو آسانی سے آپ سنت کے اوپر عمل کر سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔
اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ ٹھیک، یعنی کہ گھر کی خواتین نے بھی اعتکاف کیا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں، کیونکہ یہ سیکلوژن ہے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ کر دنیا ہی میں ہیں ابھی ہم، مگر دنیا سے کم از کم تعلق کے ساتھ آپ ان دنوں کو گزاریں تاکہ ہمیں پتہ چلے، غور فکر کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، زندگی کہاں ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر سے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کر لیجئے۔ نوافل، تلاوت قرآن، دعائیں، ذکر، اذکار، یہ سب غور و فکر میں وقت گزاریں۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث و مباحثے سے پرہیز کریں۔ اعتکاف کا مقصد خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور وقت نماز پڑھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوچئے کہ ایسے بالا خانے میں کون جانا نہیں چاہے گا کہ جس کا ظاہر باطن سے، یعنی وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہو۔ کس کی خواہش نہ ہوگی کہ ایسا بالا خانہ، ایسا پیلس، ایسا کوئی ڈویلنگ اس کو بھی ملے انشاءاللہ۔ اب کیا ہے کہ رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ قدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ کون سی رات کی بات ہو رہی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جا سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی نیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور، ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو، اخلاص کے ساتھ نیت کی کو ہے جو اپنی بالکل ٹوٹل اپنی نیتوں کو جانچیے، پرکھیے
اور ان کو خالص کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے انشاءاللہ۔ اب کیا ہے کہ شب قدر کی علامتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی سورج کے لیے بھی تھال کی بات ہوئی ہے اور چاند کے لیے بھی، یعنی کہ سورج کے لیے کیا کہا گیا کہ جیسے تھالی، یعنی تھالی میں آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ سورج ہے مگر اس میں آپ کو سورج کی حدت یا شعاع یا ہیٹ محسوس نہیں ہوگی، تو ایسے ہی سورج اس دن ہوگا جس دن اس صبح ہوگا جس رات کے شب قدر ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس دن صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی مدھم ہوتی ہے اس کی سرخی میں، وہ تیزی وہ ہیٹ نہیں ہوتی۔ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے یا رب العالمین، آمین۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں، نوافل، تلاوت قرآن، نماز تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں، اور وہ عورتیں جنہیں حیض ہے یعنی پیریڈز ہیں وہ خواتین تسبیح اور ذکر کر سکتی ہیں، تلاوت قرآن مجید سن سکتی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے وہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے یا رب العالمین، آمین۔ خوبصورت دعا۔ اب کیا ہے؟ روزے کے کچھ احکامات۔ اب یہ تو ہو گیا جو ہم نے شب قدر بھی پالی۔ اب چونکہ اس وقت ہم رمضان کریم ہے، although کہ یہ آخر عشرہ ہے، مگر ہمیں ان چیزوں کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ روزے میں کیا چیزیں ہیں جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ دل کا ارادہ جو ہے وہ ضروری ہے، زبان سے کوئی الفاظ کہیں یا نہ کہیں، نیت کے حوالے سے ایسی کوئی سنت جو ہے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے روزے رکھنے کے لیے، یعنی نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، روزے رکھنے کی نیت، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے، اور فرض روزے کی نیت جو ہے فجر سے قبل کرنا ضروری ہے، یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ روزہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر بالغ عاقل مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ فرض روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ فجر سے قبل کریں، فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ روزے اور نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آنکھ پہ سرما لگانا
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ پانی جو ہے حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، جائز نہیں۔ نکسیر، استخاصہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، اور خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ روزے کی حالت میں جو کپنگ ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ عمدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے یعنی الٹی ہو جائے، وومٹ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں، طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ ایسا انجیکشن جو بطور دوا لگوایا جائے اور وہ کھانے پینے یا غذا کا بدل نہ ہو اور اسے بطور علاج مریض کے پٹھے یعنی مسلز میں لگے یا نس میں یا وینز میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھا لیں یا پی لیں تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا چاہیے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا چاہیے۔ اگر یاد آ گیا ہے اور منہ میں ہے تو فوراً اگل دیں یا تھوک دیں۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے میں یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی اپنا فدیہ دے گا۔ اور آج کے زمانے میں اگر اس سال دیکھا جائے تو جو فدیہ ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اگر آپ UK میں پاؤنڈ کے حساب سے کریں تو 3 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ کے حساب سے بنتا ہے، تو اگر 30 روزے بنتے ہیں انشاءاللہ تو 120 پاؤنڈ بنیں گے، جو کہ آپ کو کسی ایسے مستحق آدمی کو دینا پڑے گا جو کہ جس پہ کہ زکوٰۃ واجب ہو۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزے رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا، اس پر کوئی کفارہ نہ ہوگا، البتہ شوہر گناہ گار ہوگا۔ نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور لانے پر روکا گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیسدار مادے کو مزی کہتے ہیں۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضانوں سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، مگر بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کر لیجئے، اس قضا کو انشاءاللہ۔ اب جو ہے وہ شب قدر بھی مل گئی، روزے کے احکامات بھی ہمیں پتہ چل گئے۔ اب کیا ہے کہ رمضان ہم سے الوداع چاہتا ہے، یہ مہمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ بس اب اگلے سال۔ آخر کار الوداعی گھڑیاں آ پہنچی ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آج ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا میرا دل بھی ایسے ہی کانپ رہا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بچائیں گے۔ ایسے میں دل سے بس ایک ہی آواز آتی ہے کہ اے رب تو ہمارے اعمال کو کچھ نہ دیکھ،
اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر۔ تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ میں حقیر سرمایہ تیرے سپرد کرتی ہوں، حساب کی کمی بیشی کو تو خوب جانتا ہے یا رب۔ یا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ رمضان کی آخری رات کو پکارتے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کس کی دعائیں اور عبادتیں قبول ہو گئی ہیں تاکہ ہم اس کو مبارکباد دیں، اور کون ہے محروم کہ ہم اس کے ساتھ تعزیت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان اب وداع چاہ رہا ہے، تو آئیے پھر ہم اپنا جائزہ لیں، رمضان کے اختتام پر اپنا جائزہ لیں کہ کیا رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ کیا روزے کے مقصد تقویٰ کو پانے میں مجھے کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ میں نے حقوق اللہ ادا کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کی تو نہیں چھوڑا؟ یعنی بغیر جب ضرورت نہیں تھی، یعنی کہ کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، کیا میں نے پھر بھی کوئی روزہ چھوڑا ہے؟ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا؟ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور کیا؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا؟ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا؟ کیا میں نے یہ سارے کام کیے؟ کیا میں نے یہ حقوق اللہ ادا کیا؟ اور ایک اور لسٹ ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ کیا میں نے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کی؟ اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا؟ دکھی انسانوں کی غم خواری اور ہمدردی کی؟ بیماروں کی تیمارداری کی؟ جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور غیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ حق تلفی تو نہیں کی؟ مشکلات و مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا یا بے صبری ہو گئی؟ سلام میں پہل کی؟ ہر ایک کو مسکرا کر ملی؟ یہ سارے کام کیے میں نے؟ یہ سارے کام، یہ چینجز آئے میرے اندر؟ اگر میں پہلے نہیں کرتی تھی تو کیا میں نے اب کیا؟ اور اگر اب نہیں کیا تو کیا میں انٹینشن یا یہ نیت رکھتی ہوں کہ میں آئندہ ان اعمال کو اپناؤں گی اور ان کو کروں گی؟ کیا میں یہ کرنا چاہتی ہوں؟ کیا میرے اندر یہ سوچ بیدار ہوئی ہے؟ کیا میں یہ کرتی ہوں اور اس کی خواہش رکھتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں؟ اگر نہیں کرتی ہوں تو اس کی خواہش رکھتی ہوں؟ اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا انشاءاللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم رمضان کو خیر بات کہہ چکے، اب کیا ہے؟ عید الفطر، رائٹ؟ ابھی تو چونکہ ہم رمضان میں، مگر میں چونکہ آپ کو آنے والے دنوں کی بات بتا رہی ہوں کہ ہم عید الفطر کیا کرنا ہے، کہ عید الفطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشی اور مسرت کا دن دیا گیا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر میں اگر کوئی میٹس ہیں، ملازم ہیں، گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا سنت ہے۔ عید گاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا، یعنی کہ کہا کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز عید کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جوان لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو، پردہ نشین عورتوں کو، حیض والی عورتوں کو، سب کو لے کر کہاں آئیں؟
نماز والی جگہ پر آئیں، یعنی کہ کوئی عیدگاہ ہے یا مسجد ہے وہاں آئیں، مگر جو عورتیں حیض سے ہیں وہ وہاں نہ بیٹھیں جہاں پہ نماز ادا کی جا رہی ہو، یعنی کہ جو جائے نمازیں بچھتی ہیں، جو میٹس ہوتے ہیں، پریئر میٹس ہوتے ہیں، وہ پاک صاف ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو وہ ان جگہوں سے دور رہیں، مگر جائیں ضرور۔ نماز عید سے پہلے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک راستے سے گئے تو دوسرے راستے کو بدل لیجئے، اسی راستے سے مت آئیے جس سے گئے ہیں، تاکہ آپ کو دوسرا راستہ ملے، آپ اس راستے پہ بھی تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، لوگ جو ملیں آپ ان کو سلام دعا ان سے کرتے جائیں، عید مبارک، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ادا کرتے ہوئے جائیں۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے: تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ۔ یہ ساری وہ تکبیرات ہیں جو کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں، تو ہمیں ان کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور کیا ہی خوبصورت دن ہوتا ہے عید کا، جب ہم بہت خوشیاں مناتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، تحفے لیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوبصورت دن نصیب فرمائے اور ہماری عبادات قبول فرمائے، اور جب ہم جنت میں ملیں تو ہمیں ایسا ہی لگے کہ ہم جیسے دنیا میں عید کے دن ملا کرتے تھے، انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا آخری عشرہ، اعتکاف، شب قدر اور کرنے کے کام، خوب نیکیاں کمانے کے کام، اور پھر عید کا دن۔ یہ مت بھولیے گا کہ عید کا جو دن ہوتا ہے، رمضان ختم ہو گیا تو عید کا دن جو ہے پہلی شوال ہے، شوال کے روزے رکھنا مت بھولیے گا۔ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ یعنی کہ رمضان کے جو 30 روزے ہیں وہ کیا ہوئے؟ 10 مہینے 30 روزے، ٹھیک ہے نا، یا 29 روزے، ٹھیک ہے، اور جو شوال کے ہیں وہ آگے کیا ہو گئے، ان کو کنورٹ کر دیجئے تو 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، 6، ٹھیک، تو یہ 1 سال کے روزے ہو گئے، 360 ڈیز آپ کے بن گئے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، یعنی پورے 29 ڈیز ہیں آپ کے پاس، کسی بھی وقت رکھ لیجئے ان 29 ڈیز میں۔ رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں، سبحان اللہ۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزوں کا بوریا بستر لپیٹ لیں کہ جی رمضان اوور ہو گیا، رمضان گزر گیا تو بس اب ہمیں کوئی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو شوال، عید کا پہلا دن شوال ہے، عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھتے، مگر اس کے بعد ہمارے پاس دن ہیں، ایٹ لیسٹ 29 ڈیز ہیں ہمارے پاس، اس میں ہمیں صرف 6 روزے رکھنے ہیں تاکہ یہ 6 روزے جو ہیں وہ 60 روزے بن جائیں گے، اور وہ جو 30 روزے ہیں انشاءاللہ وہ 300 ہو جائیں گے، تو 300 + 60 = 360، یعنی پورے سال کے روزے ہم نے، یعنی ہر دن ہم نے جیسے کہ روزے میں گزارا، اگر ہم یہ 6 روزے بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے۔
اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے جو ہم سے روزے چھوٹے ہیں، جو عورتوں سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، جو قضا ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہمیں ان کو جلد از جلد پورا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بس یہی اتنی ہی تاکید تھی کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب خوب عبادت کریں ان آخری تاخراتوں میں انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس اجر کے قابل کرے کہ جس اجر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نواز دے۔ آمین آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت سخی ہے، وہ بہت رحم دل ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، جو اس سے کھلے مانگتے ہیں ان کو بھی، جو اس سے چھپ کر مانگتے ہیں یعنی چھپے چھپے مانگتے ہیں، اپنے دلوں میں دعائیں کرتے ہیں اس سے ان کو بھی دیتا ہے۔ تو یا رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل کر دے یا رب العالمین، جن کی دعائیں تو قبول فرماتا ہے یا رب العالمین، جن کو تو کھلے بھی دیتا ہے اور بندے بھی دیتا ہے یا رب العالمین۔ ہمارے روزے، ہماری عبادات قبول فرما لینا یا رب العالمین۔ ہمیں خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے سب جاننے والوں کو، ہم سب کو معاف کر دینا یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔